अस्सलामुअलैकुम, स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मरियम नवाज ने आज इमरान खान से एक दिलचस्प सवाल पूछा है कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या आप उनके मुलाजिम थे। मरियम नवाज का ये सवाल दुरुस्त तो है मगर है अधूरा। पूरा सच तो ये है कि आज अगर इमरान खान जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत हटाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कुछ ही अरसा पहले नवाज शरीफ भी एलानिया तौर पर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर अपनी हुकूमत हटाने और इमरान खान को धांधली के जरिए वजीर आजम बनाने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मगर पूरा सवाल तो यह है कि आज जनरल बाजवा पर तनकीद करने वाली ये दोनों जमातें ये बात क्यों भूल रही हैं कि 2019 में इन दोनों जमातों ने एक ही सफ में खड़े होकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। जनरल बाजवा आईनी तकाज़ों के बायस अपने ऊपर होने वाली तनकीद का खुद जवाब नहीं दे सकते, मगर कई सीनियर सहाफ़ियों के जरिए बहुत सी बातों पर जनरल बाजवा का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ रहा है। इमरान खान की बाजवा से मुलाकातें, इमरान हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसीज़, खारजा उमूर पर नाकामियाँ, उस्मान बुज़दार की नाअहली, शौकत तरीन के खिलाफ करप्शन मुकदमात ख़त्म करवाने समेत जनरल बाजवा भी कई बातों से पर्दा उठा रहे हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। जब और बहुत से अहम मसाइल मौजूद हैं तो इस सूरत में अहम लोग या अहम शख्सियात जो गुजरे कल में इस हुकूमत को चला रही थी, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, क्यों, कितना दुरुस्त, कितना गलत, तस्दीक और तरदीद से आरी जो एक खामोशी मौजूद है, वो क्या कुछ कह रही है। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ईसा राना और अबसार आलम साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप लोगों के लिए इस तरह से, सियासी जमातों के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पंचिंग बैग क्यों? फोरम ओपन रखेंगे, ऑप्शंस आप दें कि जो मामलात मौजूद हैं उसके होते हुए एक रिटायर्ड शख्सियत को लेकर जो बयानबाजी सियासी जमातें कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। हसन साहब। आयशा, पहली बात तो ये है कि आपको मुबारक हो, पहली बार एक ऐसा सवाल सुना है। इस तरह के प्रोग्राम्स में क्लैरिकल किस्म के सवाल होते हैं, तज्जिया नगारियाँ होती हैं और पता नहीं क्या। रूह खुश हो गई है आपका सवाल सुन के। ये वाकई शायान शान है स्ट्रेट टॉक के। अच्छा, अब आते हैं सवाल की तरफ। तो सदियों पहले शेर शाह सूरी जैसे बंदे ने इसका जवाब दे दिया था, और शेर शाह सूरी वो है जिस जैसा हुक्मरान हिंदुस्तान को नसीब नहीं हुआ, ये याद रखना। उसके बारे में कहा गया कि घना जंगल, आधी रात, बूढ़ी औरत सोना उछालती गुजरती थी तो किसी की जुर्रत नहीं थी। ये गोरे का कॉम्प्लीमेंट है, किसी चवल तजिया नगार का नहीं। फरीद खान, पहले ये बात समझ लें, फरीद खान यानी शेर शाह सूरी, उसके बाप का नाम था हसन खान सूरी, और उसने नहीं, उसके दादा इब्राहिम खान सूरी ने अफगानिस्तान से हिजरत की थी। सो वो इब्राहिम खान का पोता था, अभी तक हिंदुस्तान के रंग में रंगा नहीं गया था, उसकी हैरतें खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा था, इसलिए वो हिंदुस्तानी नहीं बन सका। उसकी औलाद हिंदुस्तानी जूं जूं बनती गई जलील होती गई। उसने कहा था, कोट एंड कोट, यहां यानी हिंदुस्तान के लोग अजीब लोग हैं। हर जाने वाले को गाली देते हैं, हर आने वाले की खुशामद करते हैं। क्या बात है। आप जनरल बाजवा कर रहे थे, रिटायर्ड जनरल बाजवा जी। ये हमारा मिजाज है। अयूब खान को कहते थे फख्रे एशिया, जब वो बेचारा जवाल पजीर हुआ तो कहने लगे खरे एशिया। ये औकात है हमारी, ये डीएनए है हमारा। इसी में आपके सवाल का जवाब है, बाकी बस तज्जिया वज्जिया करना। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से इसको रख दिया है, ये मिजाज का हिस्सा है। तो अबसार आलम साहब, ये सब हमारे मिजाज का हिस्सा है कि जाने वाले को गाली, आने वाले की तारीफ, या फिर इसको यूं भी कह लिया जाए कि अब कह देना आसान है, कोई इख्तियार और ताकत के साथ बैठा हो तो हमें चैलेंज करना पसंद ही नहीं है, इसीलिए पंचिंग बैग, अपने गुनाह छुपा जाएं। देखें,
یہ بات تو درست ہے کہ جانے والے کی تعریف، جانے والے کے اوپر تنقید اور آنے والے کی تعریف کرنا ہمارے ڈی این اے میں ہے، بلکہ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہی ہے ہر جگہ۔ لیکن میں ایک دوسری طرف سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو آنے والا ہے وہ جانے والے سے کون سی عبرت پکڑتا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ جب وہ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ ابھی پرویز مشرف صاحب کا جو جس طرح گارڈ آف آنر ان کو بند کمرے میں پیش کیا گیا اور اس سے سبق حاصل کیا جنرل قمر باجوہ نے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس آئین شکنی سے بچایا جس کا وہ خود اقرار فروری 2022 میں کر چکے ہیں اور ابھی اپنے انٹرویوز میں بھی مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ تو پنچنگ بیگ کسی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں، ورنہ ان سے پہلے وحید کاکڑ بھی ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتے تھے، وہ تو آج تک کبھی پنچنگ بیگ نہیں بنے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی جو آپ نے بات کی نا، ان کے لیے سبق ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ ان کے پاس جتنا اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی بتا دیا اور اب عمران خان صاحب بھی بتا رہے ہیں۔ شکوہ یہ ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے تب انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جس نے کی اس کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ اور خان صاحب تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے سب آرڈینیٹ مجھے آگے کیسے حکم دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حکم دیتے بھی رہے اور وہ مانتے بھی رہے۔ تو اب اس لیے یہ سبق تو ان کے لیے اسی میں سبق ہے کہ وہ اقتدار سے باہر ہو جائیں گے اگر وہ غیر آئینی کاموں کو انکریج کریں گے وزرائے اعظم۔ لیکن سبق اس میں تمام آرمی چیفز کے لیے ہے، جو موجودہ ہیں، جو آنے والے ہیں، کہ وہ جانے والے سے سبق سیکھیں، آئین کے دائرے میں رہیں گے، قانون کے دائرے میں رہیں گے۔ یہ مختلف انواع و اقسام کی جو ڈاکٹرائن کی تخلیق ہوتی ہے۔ افسر صاحب فتح کلامی کی معذرت، کیا میں یہ کہوں کہ سیاست دان جتنی گفتگو ہوئی ایک غیر ضروری تنقید کر رہے ہیں؟ ایک 22ویں گریڈ کے ریٹائرڈ شخص کے اوپر تنقید کوئی سیاسی بیانیہ بنا دے گی، کوئی ان کو سیاست میں مضبوطی دے گی؟ کوئی غیر ضروری تنقید نہیں ہے، بالکل ضروری تنقید ہے۔ کوئی یہ ہم انسان ہیں 23 کروڑ، ہماری زندگیوں کا، ہماری قسمتوں کا فیصلہ 6 سال میں ہوا ہے پچھلے میں۔ اس 6 سال میں جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس اختیار تھا، اگر وہ گیا کیا ہم بھیڑ بکریاں جانور غلام ہیں کوئی کہ ہم یہ نہ پوچھیں بھئی آپ نے یہ پالیسی چلائی ہے؟ اب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لا کے جو کے پی میں بسایا گیا ہے اور اس سے جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ اور فوجی جوانوں کے ساتھ، یہ اس پالیسی پہ ہم کیوں نہ پوچھیں کہ 6 سال میں کیا پالیسی تھی؟ جو ہماری معاشی حالت آج ہو گئی ہے، کیا اس میں صرف پچھلے 8-10 مہینوں کا قصور ہے، یہ 6 سال کا یا 10 سال کا؟ یہ دیکھیں بالکل پوچھنا بنتا ہے، ایگریڈ، تو پھر بالکل پوچھیں۔ ایگریڈ افسر صاحب، جیتے جاگتے انسانوں کا ملک بالکل پوچھنا بنتا ہے، تو ذمہ داری بھی تو لینی چاہیے نا جو وزرائے اعظم رہے ہوں۔ پھر وہی بات، شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ عمران خان صاحب کا ایک گزشتہ انٹرویو جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے میری نظر سے گزرا، پچھلے دنوں بھی گزرا، بار بار وہ سامنے آتا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی میں کبھی ایکسکیوز نہیں کروں گا، فوج کچھ نہیں کرنے دے رہی، یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر فوج نہیں کرنے دے رہی تو پھر میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، اس کا مطلب مجھے پی ایم ہونا میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ اگر ہر وزیر اعظم جانے کے بعد یہ کہے کہ میرے پاس اختیار نہیں، اور پھر جب وہ افسر ریٹائر ہو جائے اور اس پہ تنقید کرے تو پھر کس کو پوچھیں؟ ہم کہیں کہ اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، کیوں اب پنچنگ بیگ کیوں؟ جب آپ وزیر اعظم تھے اور اختیار رکھتے تھے اس وقت فیصلہ کیوں نہ کیا؟ آپ نے تھوڑا سا بحث کا رخ تھوڑا موڑ دیا اپنے سوال سے، لیکن چلیں میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں۔ ابھی ابصار نے کہا کہ کوئی جب بات کرتا ہے تو اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے جب وہ فوج ہوتی ہے اور فوج کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر فوج کا اثر رسوخ اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا کہ کہا جا رہا ہے اور ہوتا ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب کو نکال دیا جاتا ہے، نکال باہر کیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے اس کا نکل جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ اختیار لے ہی نہیں پایا، قابو ہی نہیں کر سکا جو کہ اس کا حق بنتا تھا۔ اس کے اندر وہ شخصیت کے اندر سٹرینگتھ ہی نہیں تھی، اس کی قابلیت کا وہ جوہر ہی نہیں تھا کہ وہ اسے اپنا اختیار اپنے حاصل کر پاتا، چاہے جس کا بھی تھا۔ ہمارے ہاں تو پہچان یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دوستوں سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کسی کا قد ناپنا ہو ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے پنجاب کے ماحول کے اندر، تو کہتے ہیں اس کا دشمن دیکھو کون ہے۔ اور اگر آپ اپنے دشمن سے پست نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنے دشمن کے برابر کھڑے ہوں۔ اور جب آپ اپنے دشمن کے برابر کھڑنے ہونے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کی جگہ آپ کو پتہ لگ جانی چاہیے کہ کیا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ دشمن کے گرد کے برابر ہیں تو پھر وہ دشمن آپ کا رہتا نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں یہ پنجاب کا ماحول ہے، یہ ہے طریقہ کہ بڑک اس کو مارو جو بڑا ہے آپ سے، تبھی بڑک سنی جائے گی، پہچانی جائے گی نا، ورنہ اپنے سے کمتر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے آپ کو پتہ لگتا ہے
جنرل باجوہ کو آج بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، اس سے بڑک ماری جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ سندھ کا کلچر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے آواز سنی؟ ان کو سب سے زیادہ شکایات ہوں گی فوج سے، کبھی آج تک گری ہوئی بات سنی ان کے منہ سے؟ لیکن جو پنجاب کی پارٹیاں ہیں، ان کے منہ سے آپ کو یہ روزانہ درجنوں کے حساب سے باتیں سننے کو ملے گی۔ دوسری بات دیکھیے، اگر آپ یونیورسل دیکھ لیں اس کو، اگر آپ سر درداری صاحب کا ایک بیان ہے تھوڑا پرانا ہے، قطع کلامی کی معذرت ہے کہ ہم ہوں گے 3 سال اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آپ 3 سال کے لیے، پھر وہ وطن نہیں آئے تھے، آپ باہر ٹھہرے تھے کافی عرصے تک دبئی میں۔ نہیں وہ تو ہاں انہوں نے دیا، اور اس کے بعد آپ کو کوئی بیان سننے کو نہیں ملا۔ ان کو بھی کسی نے کہہ دیا، اور جب کہہ دیا کہ یہ آپ کہہ دیجئے گا، وہ کہہ دیا انہوں نے، تو اگلے دن ناشتے پہ نہیں بلایا پھر اس کو، کہ ہم رسک نہیں لے سکتے تجھے ناشتے پہ بلانے کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہانیاں تو بہت ساری ہیں۔ لیکن دوسری بات میں جو انورس بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کے گاؤں کا چودھری اپنے آپ کو اس لیول پہ الجھا لے گا جہاں پر وہ الجھ جائے گا، تو پھر وہ اس بحث کا حصہ بنے گا نا۔ وہ افسار نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، وہ کوئلے کی دلالی والی بات ہے نا۔ اگر آپ اس میں گھسیں گے اس کاروبار میں تو آپ کے ہاتھ تو کالے ہوں گے۔ اور یہ میں بارہا ان تمام لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اور بھائی یہ اس کام میں مت پڑو جہاں ہاتھ کالے ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھ کالے کرنے والا کاروبار ہے، سمجھو اس بات کو۔ اور فائنل ایک اور بات کہہ دوں، جو لوگ صرف شخصیت کی بنیاد پہ اپنی جگہ رکھتے ہوں، اپنی شخصیت کا پرتو لے کے چل رہے ہوں، اور ایک کلٹ بنا دیا ہو، وہ سوائے شخصیت کے اور بات کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہوتے تو خدا کی قسم یہ شخص جو ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، یہ کبھی ان کے فوکس میں کبھی نہ آتے۔ ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشوز ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ دیکھیے ابصار صاحب نے خود ذکر کیا 3-4 چیزوں کا، کوئی ہے مائیکا لال اپنی تقریروں میں آج ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہو؟ وہ تو عمران خان اس کی نظر سے نہیں ہٹتا، اور عمران خان کی نظر سے وہ نہیں ہٹتے۔ کدھر گئی ہماری انفلیشن؟ کدھر گیا ہماری قیمتیں؟ کدھر گئی ہماری مہنگائی؟ کدھر گئی ہماری غربت؟ درست کہہ رہے ہیں۔ کدھر گیا ہمارے ادھار کے معاملات؟ کدھر گیا ڈیٹ سٹاک؟ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، قابلیت نہیں ہے، کیوں نہیں اس پہ بات کرتے؟ اسار رانا صاحب ایک جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ٹھیک پنچنگ بیگ کیوں بنا رکھا ہے؟ اور ساتھ ہی کیونکہ میں لیتی ہوں ابصار صاحب، میں اسار صاحب کو شامل کر لوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم صرف یہ تھا، باجوہ صاحب کو جو ایک آرٹیکل کے اندر کوٹ ہو رہا ہے، کہ ہم نے عمران کی حکومت بچائی کیوں نہیں؟ کیا یہی غصہ نکالا جا رہا ہے؟ یہی غصہ ہے سب کو جس کے جانے کا وقت آ جائے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ جو پنچنگ بیگ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ایک سائنس ہے، وہ وہیں لٹکا رہتا ہے، اور باکسر اس پہ آ کے اپنے مکے مارتے ہیں، ہاتھ اڑوا کے آگے چلے جاتے ہیں، بیگ کو کچھ نہیں ہوتا، وہ وہیں اپنی جگہ لٹکا رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ساری بات سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ پاکستان میں یہ جمہوریت ایک ڈھکوسلا ہے اور طاقت کا منبع کچھ اور ہے۔ یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آج تو پی ٹی آئی اور نون لیگ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں نا تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، لیکن اصل بات یہ کہ یہ کوئی اعتراف نہیں کر رہا کہ ہم نے ساری زندگی انہی جگہوں پہ سجدے کر کے اقتدار حاصل کیا۔ جی بینیفیشری دونوں رہے ہیں، دونوں بینیفیشری رہے۔ ایک وقت تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے اتنے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی آئی سجنا جی میں ہنسا دی جوڑی، جی میں رات تے دن تے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی، اس طرح آپس میں ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کو اقتدار سے نکالا ملتا ہے، اب خالی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی کردار ہے۔ کسی نے سردار جی سائیکل سے اترتے ہوئے گر پڑے، کو ہنس رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تسی ہنسو نا، میں ڈگیا نہیں گیا، میں لتھ دئی انجا۔ تو اگر یہ لتھ دئی انجے ہیں تو پھر اس میں ہنسنے والے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور آج جو یہ سڑیاں سوٹ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، مزیداری تو تب تھی کہ خان صاحب اس وقت اقتدار کے دوران کوئی سٹینڈ لیتے اور لے کے کہتے کہ جی میں جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یوں کر دیتا اور یوں کر دیتا اور وہ سپر کنگ تھے، تو بھائی سپر کنگ تھے تو آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ہماری نظر میں تو آپ ہی میں آپ وزیر اعظم تھے، فیصلہ ساز تھے، کہتے تھے سب کچھ میرے ذمہ، تو ہم تو یہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے کلیئرٹی مل گئی، کچھ کلیئرٹی کل ملی تھی، کچھ آج مل گئی۔ یہ آپ کی مہربانی، آہستہ آہستہ میری آنکھیں کھول رہی ہیں، بالکل کھل جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ، چاہے وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، جب مل کے رات کے اندھیروں کے اندر یہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ڈگیوں میں چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں یا دھرنوں کے اندر سے غائب ہو رہے ہوتے ہیں، تب تو انہیں کوئی وہ ڈیموکریسی خطرے میں نظر نہیں آتی،
तब तो इन्हें कोई नजर नहीं आता कि सुपर किंग है कोई और हम उसके नीचे बैठे हुए, तब इनका सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि किसी तरह बाहुकुक हमें इख्तिदार मिल जाए। ठीक है, मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, बड़ी क्लैरिटी से चीजें रखिए। अफसार साहब मुख्तसर एक आध जुमले में कह सके अगर आप तो प्लीज कह दीजिए। जी मैं देखिए शहजाद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रखा जो पंजाब के कल्चर के बारे में, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन बसद एहतराम मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो कल्चर है ना जिसका उन्होंने जिक्र किया, ये कबायली कल्चर है, और मेरा ख्याल है कि 21वीं सदी में चंद एक ममालिक में से पाकिस्तान एक है जिसमें ऐसा कबायली कल्चर है। इसको हमें ख़त्म करने पे तवज्जो देनी चाहिए। क्यों ऐसा ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म आए और वो साबित करे कि मैंने काबू पा लिया है आर्मी चीफ पे, या आर्मी चीफ को वो दुश्मन समझे और वो उस पर काबू पा ले और उसको वो पछाड़ के रख दे, या आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को पछाड़ के रख दे। हमारा एक आइन है, एक दस्तूर है, उस पर सारे अमल करें और उसमें जिसकी जो जिम्मेदारी लिखी है वो उसके मुताबिक अदा करें। 21वीं सदी में कौमें ऐसे इस कल्चर के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगी, हमें इस कल्चर को बदलना चाहिए। और दोनों बिल्कुल आते हैं प्रोग्राम में, उस पर भी बात करेंगे। ये हमारा कल्चर और जो मिजाज है ये भी थोड़ी बात होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला है जो महंगाई है, जो माशी मसाइल हैं, वो मुल्क के अंदर ला रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत के बायस मुल्क में महंगाई का बड़ा तूफान आ रहा है। गैस की कीमतों में 16% से 124% तक का इजाफा कर दिया गया है। यूं सारिफीन से 3 खरब 10 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दूसरी तरफ बिजली सारिफीन से 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करने के लिए बिजली भी महंगी होने जा रही है। पाकिस्तान की माशी हालत अब मुल्क के तबकाती निज़ाम को बुरे तरीके से मुतासर करना शुरू हो गई है। माशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई के बायस आइंदा कुछ अरसे में 2 करोड़ पाकिस्तानी मिडिल क्लास के दायरे से निकलकर गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक दिन में $10 कमाने वाला, यानी मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक लगभग 80,000 रुपए माहाना कमाने वाला मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है। पाकिस्तान में 1998 से 2018 तक मिडिल क्लास में इजाफा हो रहा था, मगर 2018 के बाद मिडिल क्लास सुकड़ने लगी है और ये सिलसिला अब भी जारी है। सिर्फ गुज़िश्ता साल 2022 में 7,65,000 पाकिस्तानी रोजगार की खातिर अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। इनमें 92,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT एक्सपर्ट्स हैं। पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन का मुल्क के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस बारे में किसी ने सोच विचार की है? इन हक़ाइक़ से साबित हो रहा है कि अबतर माशी हालात अब सिर्फ गरीब तबके को ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास तबके को भी बुरे तरीके से मुतासर कर रहे हैं। यही हमारा आज का दूसरा और इंतहाई अहम मामला है। सवाल आपके लिए इस तरह से, पाकिस्तान में बढ़ती तबकाती तफरीक, मिडिल क्लास सुकड़ना शुरू, क्या मुल्क का माशी मुस्तकबिल खतरे में है? हसन साहब। देखिए आयशा, माशी मुस्तकबिल तो नहीं, आपका तो माशी हाल जो है वो ख़तरे की लपेट में है। मुस्तकबिल तो बहुत दूर की बात है, और ये माजी में भी ख़तरे में था। देखें, जब हबीब जालब गलियों में गाता फिर रहा था 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, तो उस वक्त 20 रुपए मन्नाटा बोझ था। वो गाने नहीं गा रहा था, वो इकोनॉमी बयान कर रहा था। आई वॉज अ स्कूल गोइंग बॉय, 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, तंजिया। उस वक्त 20 रुपए नहीं थे। सो मैंने जो कहा ना कि आपका माशी मुस्तकबिल तो छोड़ें, आपका हाल खतरे में, और ये माजी में भी खतरे में था। जब पोमैन्स बजट फेम मोहम्मद अली, जो बाद में मेरा ख्याल वजीर आजम भी रहे, उस आदमी का जुमला सुनो। उसने कहा था ये कर्जे लेने की आदत अपना ली तो आइंदा कर्जे चुकाने के लिए तुम्हें कर्जे लेने पड़ेंगे। रिकॉर्ड पे है। अच्छा, क्या हम में से कोई जानता है कि साहिर लुधियानवी से, लंबी लिस्ट है, मैं टाइम नहीं जाया करूंगा आपका, साहिर लुधियानवी से लेके कुर्रतुल ऐन हैदर तक हिंदुस्तान छोड़ के वापस आए, और उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में रियलाइज कर लिया कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ शुरू हो चुका है और ये रुकेगा नहीं। अगेन ऑल दिस इज ऑन रिकॉर्ड। लंबी लिस्ट उन लोगों की जो पाकिस्तान आए, सारा कुछ छोड़ छाड़ के और वापस चले गए। मैं फियाज के सुपुर्द पाकिस्तान,
آپ کا تو نہ کو مستقبل ہے نہ آپ کا حال ہے. آپ مستقبل کی بات کر رہے ہو. ابھی تو آپ بتا رہے ہو کس چیز کی قیمت کتنی, کس چیز کی قیمت کتنی. آپ مستقبل کی بات کر رہے ہو. آپ کا مستقبل تو 70 سال سے شروع ہے. ٹھیک ہے, آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. ملک کے معاشی حالات اور حسن نثار صاحب بھی جس طریقے سے اس کو بتا رہے ہیں, بڑھتی طبقاتی تفریق بڑے انتشار کی جانب بھی لے جا سکتی ہے. کچھ اور گفتگو کریں گے اسی معاملے پر, دیگر پینل کے سامنے رہے گی ایک بریک کے بعد. اسٹریٹ ٹاک میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والی مڈل کلاس کے سیکٹر کو لے کے, اس کا سکڑنا, کیا ملک کا معاشی مستقبل خطرے میں ہے. شہزاد صاحب. عائشہ, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے. اور اس وقت جو مارکیٹ بیسڈ کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جس بنیادی طور پر فنڈامنٹلی جن رولز کے تحت اسٹیبلش کیا گیا تھا, کیا وہ آج بھی اسی طریقے سے کار فرمایا اگر ہیں تو ان کا کیا کوئی اثر, کوئی اس کے اندر کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا آپ نقصان کی لیول پہ پہنچ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے سرمایہ دارانہ نظام اتنا ایک ایکسٹریم پہ جا چکا ہے, اس کی جو اس کی شکل تھی وہ اس طرح بگڑ چکی ہے کہ یہ جو تفریق ہے دنیا بھر میں اس طریقے سے. تو اب حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ حکومتیں ذمہ داری اٹھا رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی سال 2 سال کے اندر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا پیکیج دیا گیا, تقریباً $2 ٹریلین کا پیکیج, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان کو, کووڈ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, $1400 کے گھر بیٹھے ان کو پہنچا دیا گیا. اچھا, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ یہ ہے کہ جو لیک آف بیلنس کریٹ ہوا ہے دونوں معاشرے کے بیچ میں, اس کو کس طریقے سے ریپیئر کیا جا سکتا ہے. گو کہ یہ طریقہ پرماننٹ تو نہیں ہے, سسٹین کرنے والا نہیں ہے, لیکن لوگ, حکومتیں اس کو فالو کر رہی ہیں. دوسرے طور پہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کی مشکلات پورے ہمارے گلوبل معاشی نظام میں کریٹ ہو رہی ہیں, اور جو کہ یہ سپلائی چین کے اندر مسائل آئے, کووڈ کی وجہ سے آئے, باقی چیزوں کی وجہ سے آئے, ابھی یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے, تو اتنی انٹر ڈیپینڈنس ہو چکی ہے کہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو گلوبل لنکیجز ہیں ان کو کیا ہم لے کے آگے چل پائیں گے نہیں. تیسری بات, ہمارے ملک میں مجھے یہ بتائیے کہ ان چیزوں پہ کہاں بحث ہوتی ہے؟ ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں, کہاں بحث ہوتی ہے؟ کہاں پہ یہ مشکل کریٹ ہو رہی ہے؟ ہم تو صرف غربت کی بات کرتے ہیں, اور غربت کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو بالکل کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کتنی تیل کی کیا قیمت ہے یا گیس کی کیا قیمت ہے. سیاستدان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ معاشرے کی فکر کی تشکیل, معاشرے بنانا اور معیشت کو چلانا. یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی سیاستدان کی. مجھے ہمارے ملک کا کون سا سیاستدان ہے جو ان 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انہیں معاشرے کی فکر کی تشکیل بھی کرنی ہے اور میں نے معیشت کو بھی چلانا ہے؟ بدقسمتی سے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم یا پرواہ نہیں کرتے یا مکمل طور پہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ مشکلات آ رہی ہیں اور بہت بڑے انتشار کا باعث بنیں گی. مگر آپ نے بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا. آنے والے دن میں کوشش کریں گے کہ یہ فکر کی تشکیل کی آپ نے بات کی, یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ضرور بنے. ابصار صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. برین ڈرین کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. ذمہ دار کوئی نہیں بنتا ہے, جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ بھی تو نقصان دے گا اس ملک کو. دیکھیں, آپ نے سوال کیا کہ مستقبل خطرے میں ہے. پاکستان کی جو تقریباً 60% آبادی ہے, اس کی عمر 18 سال سے لے کے 30 سال تک ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں جوش و جذبہ ہوتا ہے, تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور آپ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں, میں اسلام آباد کی بات کروں, بڑا ہی یہ ممی ڈیڈی شہر ہے نا یہاں پہ 2 جابز بہت زیادہ ہیں. سیکیورٹی گارڈ کی اگر آپ کو بندوق چلانا آتی ہے اور اگر آپ کو موٹر سائیکل چلانا آتی ہے تو آپ بائکیا کا گرین کلر کا ہیلمٹ پہن لیں اور سڑک پہ کھڑے ہو جائیں. مطلب اتنی یہ ہمارے لیے, اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تو یہ جھنجھوڑنے کے لیے بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو پوری کی پوری کو کس طرف لگایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ایک طرف, اور آپ نے طبقاتی تفریق کی بات کی ہے, ایک طرف ٹم ہارٹن کافی شاپ کے باہر 1 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوتی ہے, اس کے سامنے جو کوڑے دان پڑا ہوتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے اس میں سے بچی ہوئی خوراک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہمیں نظر آتا ہے سب کو, ہم اس اسکرین پہ جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی, اور جو پالیسی میکرز ہیں اور جو حکمران ہیں اس ملک کے, انہیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ. تو ان کی نیند رات کو کیسے آتی ہے؟ مجھے سوال کا جواب نہیں ملتا. کوئی ذرا اس پہ, بالکل شہزاد چودھری صاحب نے ٹھیک کہا ہے,
کوئی سوچتا نہیں ہے اس پہ, کسی کو احساس ہی نہیں ہے, بے حس لوگ ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پوری آدھی قوم جو ہے وہ ساری عمر پیسے اکٹھے کرتی رہتی ہے کہ ہم ایک پلاٹ خریدیں گے. آدھی قوم کے بچے بچیاں جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں. روزانہ فون میں آ رہے ہوتے ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیوں کے ینگ گریجویٹس ہیں کہ جی ہم نے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں پلاٹ لے لیں, وہاں پلاٹ لے لیں. مطلب اس ملک میں سوائے پراپرٹی کے بارے میں سوچنے اور پراپرٹی خریدنے کے ہم نے نوجوانوں کو سوچ کے دی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کہاں کام ہو رہا ہے؟ ہم انٹرپرینور بنانے کے لیے کوئی تربیت, کوئی پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ یا کوئی پالیسی ہے اس ملک میں کہ جو ینگ بنے وہ کوئی اسکل سیکھ کے مارکیٹ میں آئے, اپنا کاروبار کرے, خود بھی کمائے, ایک دو جابس بھی کریٹ کرے؟ نہیں, ہم MBA BBA کرواتے ہیں اور پراپرٹی کے بزنس میں لگا دیتے ہیں بچے کو بھی, اور آگے وہ ٹیلی فون کرتا رہتا ہے, بک گیا نہیں بکا. اگر یہ ہماری سوچ ہے ہمارے پالیسی میکرز کی اور پالیسی امپلیمنٹرز کی, تو کوئی مستقبل نہیں ہے. میں سوری, یہ جو آپ نے 7,65,000 کا فگر بتایا اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس ملک میں کوئی نہیں رہنا چاہتا جو نوجوان ہیں, اس لیے یہ ہماری فیلئر ہے, ناکامی ہے. اس پہ سوچیں. اللہ رحم کرے. ایثار صاحب, بچے نوجوان یا بات ہو رہی ہے کہ کیا سکھایا یا بتایا جا رہا ہے, وہ تو وہی کچھ ہی کر رہے ہوں گے جو ان کے سامنے بڑے کر رہے ہوں گے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو بڑے کر رہے ہیں, کوئی فکر ہے مستقبل کی؟ دیکھیں, آپ نے جو یہ سوال کا ایک آخری حصہ ہے نا کہ کیا ملک کا معاشی مستقبل خطرے میں ہے, مستقبل پہ ابصار صاحب نے, حسن بھائی نے اور شہزاد چوہی صاحب نے بڑی بات کر لی. میں ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کل کا ہے. مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا. میں گھر گیا تو وہ جو ان کا بیٹا تھا, میں نے فیل کیا کہ وہ تو رہا ہے اپنے باپ کے غم میں, لیکن کچھ اس کی عجیب سی کنڈیشن تھی. خیر وہ جب میں نے بہت کریدا تو اس نے کہا کہ میں ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی 20,000 روپے دے کے لے کے آیا ہوں, 11,000 روپے کی میں نے پرچی کٹوائی ہے قبرستان کی, اور اس کے بعد گورکن کو 6,000 روپے دیے, اور جو کفن ہے وہ 8 سے 9,000 روپے کا آیا ہے. تو اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کبھی زمین کے اوپر رینگتے ہوئے کیڑوں کی موتوں کو دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جن کو آپ نے جمہوریت اور اس طرح کی چیزوں کے اندر باندھ کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ کے بچے ودن ایئرز کھربوپتی ہو جاتے ہیں, یہ مرنے کے لیے جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مریں کیسے. اس گھر کے اندر جو موت کے بعد موت تھی, کیا کسی نے کبھی محسوس کی اسے؟ آپ فیوچر کی بات کر رہی ہیں, اور یہاں تو لوگوں کی یہ حال زندگیاں تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی, اور ہم اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باجوہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, اور عمران یوں ہے, اور فلاں یوں ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ذمہ دار سر کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ وہ سب ذمہ دار ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سال سے اس ملک کے اندر اقتدار کے. یہ تو سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو گیا, پھر سب ذمہ دار ہیں اور کوئی بھی ذمہ دار نہیں. کوئی کیوں نہیں ذمہ دار؟ ہر وہ بندہ ذمہ دار ہے جس نے اس ملک کے اندر اقتدار کے مزے لیے, چاہے وہ حکمران, وہ سیاستدان ہے یا وہ اداروں کے سربراہان ہیں. ان کے بچے, ان کی تو باہر کیا جا کے موجے میلہ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. میں نے ایک واقعہ آپ سے شیئر کر دیا موجود ہے. جی آگے بڑھتے ہیں, معذرت کے ساتھ وقت بہت کم ہے, اور اگلے سیگمنٹ میں آخری سوال کے اوپر میں آپ لوگوں کو اب 1 منٹ ہی دوں گی. اور جو بات آپ سب اٹھا رہے ہیں معاشرے کی, آئین کی اور نظام کی, اسی پر ہمارا سوال ہے. پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو بنیادی سیاسی اور جمہوری حقوق, آزادی رائے کی آزادی, ترقی کے یکساں مواقع, لازمی تعلیم, روزگار اور صحت فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے. اس سال ہم اپنے آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی آئین کے دفاع کی بات کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا ہے کہ آئین پر عمل درآمد کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. کوئی غیر جمہوری قدم لیا گیا تو خاموش نہیں رہیں گے. پی ٹی آئی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین کو خطرہ ہے, اسے ردی کی کتاب کے طور پر لیا جا رہا ہے, اور ہر حال میں آئین کا دفاع کیا جائے گا. آخر ہمارے سیاسی رہنما جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اس سے ایسا تاثر ابھر رہا ہے جیسے ہمارے آئین کو کوئی خطرہ ہے. یہی سوال ہے آپ سب سے, آئین کو کس سے خطرہ ہے؟ حسن صاحب. عائشہ بی بی, آئین کو خطرہ آئین بنانے والوں سے ہے, کیونکہ آئین سازوں کا تعلق بھی مختلف قسم کی اشرافیہ سے تھا, اور اس کے بعد بھی
अगर कोई मिडिल क्लासिया जाता है वो एक्लिप्स हो जाता है मुकम्मल तौर पे, और यही अलमिया आज तक हमारी हर नाम नहाद असम्बली का है। जो मर्जी कह लो, आपने खुसूसी नशिस्तें रखी, बेगमात घुसा दी, किसी सूरत में वहां आवाम की नुमाइंदगी नहीं है, सब फ्रॉड है और बोगस है, और ये बात मैं 30-32 साल से कर रहा हूं। ठीक, बोगस, झूठ, फ्रॉड। मेरा मसला ही नहीं है यार, मुझे तकलीफ कैसे होगी? जिस तन लागे वो तन जाने। आयशा, ये जो अभी आप नौहा पढ़ रहे थे, नहीं होता। हाउ कैन यू फील? जिसे जूता काटता है उसे पता होता है, बाकी सब ड्रामा है। बिल्कुल ठीक, और हम भी इसका हिस्सा हैं। ठीक है। अफसार साहब, बस जी जी सर, किससे खतरा है आइन को? आइन को ख़तरा उससे है जो अपने आप को आइन से बड़ा समझता है। आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और आवाम के दरमियान। ये कोई ऐसे कागज़ के चंद पुर्जे नहीं जिसका दिल चाहे फाड़ दे या जिसको वायलेट कर दे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। पूरी मॉडर्न दुनिया जो है इसी पे चल रही है। मैंने फिर जैसे कहा, हमारी कबायली सोच में से हमें निकलना पड़ेगा, और उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हज़ारों साल पहले से होने शुरू हो गए थे। अब इस्लाम के नाम पे ये जो खुद कुछ धमाके होते हैं, इसमें इस्लाम का तो कोई कसूर नहीं है। अगर आइन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो आइन का तो कोई कसूर नहीं है। मेरा एक रियासत से मुआहदा है कि मैं रियासत को टैक्स पे करूँगा और मैं रियासत के इस कानून की इज़्ज़त करूँगा, इस कानून पे चलूँगा, उसके बदले में रियासत मुझे ये मेरे हकूक़ पूरा करेगी। ये आइन है ना। तो इसकी जो इज्जत नहीं करता, इसमें लिखे हुए अपने आइनी रोल से जो कदम बाहर निकालता है, जिसके दिमाग में ये डॉक्ट्राइन जन्म लेती है रात को सोते हुए या सुबह उठते हुए शेव करते हुए शीशे के सामने, उसको अपनी उस सोच पर काबू पाने की ज़रूरत है। आइन को उससे ख़तरा है जो अपने आइन में लिखे हुए किरदार से बाहर निकल के मसीहा बन के 23 करोड़ आवाम को कीड़े मकोड़े समझ के खुद अपने आप को अक्ल कुल समझ के करना चाहता है ना, उससे ख़तरा है आइन को, उससे खतरा है। जी शहजाद साहब, वो खतरा है आइन बना के जिनके हाथ में दिया गया उनसे। यानी अंदाजा लगाइए कि वालिदैन ने एक दस्तूर बनाया अपनी बेटी के लिए, घर के माहौल के लिए, और बेटी जो मतलब बड़ी हो रही थी उसके हाथ में दे दिया कि बेटा ये दस्तूर है, इसको फॉलो करना। अब मसला क्या है कि बराबर वाला लड़का जो है वो इशारे करता है। अब वो बेचारी उस बराबर वाले लड़के को देखे या उस दस्तूर को देखे जो कि उसके हाथ में उसके वालिदैन दे गए। हमारे यहाँ मसला ये हो रहा है कि हमारी ये जो अल्लड़ मुटियार है ये बहुत मर्तबा और हर मर्तबा डुली जाती है उन इशारों के ऊपर, और वो दस्तूर बेचारा वैसे का वैसे पड़ा रह जाता है। तो जिनके हाथ में आपने दस्तूर दे दिया, मिसाल दी, बदकिस्मती से मसला तो वहां पे शुरू हो गया। असल में जो है ना रेलेवेंस आइन की रेलेवेंस तब होती है कि आइन को जिंदा रहने दिया जाए। लेकिन आज के माहौल के अंदर क्या मसला है? आपको सवाल आया ना, आइन का खतरा किससे है? उन लोगों से है जो इलेक्शन नहीं करवा रहे। वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आइन तो कहता है लेकिन कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, 2023 गुजर जाए ना, देखिए मुश्किलात कितनी पड़ी है, मुझे बात कर लेने दो आयशा, कोई बात नहीं। इसलिए आइन को खतरा उन लोगों से है जो कि आइन को जिंदा नहीं रखते और आइन को फॉलो नहीं करते। और आइन सिर्फ एक चीज पे नहीं है कि हर इदारे को अपनी जगह पे रह के काम करना है, वो तो एक हिस्सा है। उसके बाद तो इतने कोई 250 पौने 300 आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर किसी के ऊपर या बहुत सौ पे काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। आइन पर अमल दरामद ना करने वालों से आइन को खतरा है। मैं माजरत चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। मुझे अल्लाह हाफ़िज़।